وقاتلوہم، اور لڑو ان سے. اب یہاں سے مراد اقدامی جنگ ہے، اوفینسو وار، جارحانہ جنگ. حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہے، فتنتن، فتنہ، اور فتنے سے مراد شرک ہے. ویکون الدین، اور ہو جائے دین، للہ، صرف اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا دین تمام دینوں پر غالب آ جائے. ایک مدافعانہ جنگ جس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا، اور اب یہاں پر جارحانہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، اقدامی جنگ کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ جنگیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ڈیفینسو وار، مدافعانہ جنگ، کہ دشمن لڑنے کو آ گیا ہے، اب ہم اپنا دفاع کریں گے. اقدامی جنگ وہ ہوتی ہے کہ دشمن ابھی آیا نہیں ہے، آنے والا ہے، ابھی دشمن نے حملہ نہیں کیا لیکن مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہو جائے. اسے اوفینسو وار کہتے ہیں. دا ایکشن آف اٹیکنگ این اینیمی، یعنی خود سے بڑھ کر حملہ کرنا. دشمن ابھی آیا نہیں ہے، خود سے دشمن پر حملہ کرنا. اس کی اجازت خاص موقعوں پر ہی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے بھی مقصد ظلم کی روک تھام ہی ہوتا ہے. یعنی دشمن ابھی آیا نہیں ہے، آپ نے پہلے سے ہی اقدام کر لیا، اس پر خود سے حملہ کر لیا تاکہ وہ ظلم کرنے سے باز آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے. دونوں طرح کی جنگیں اسلام میں ہوئیں، اور دونوں طرح کی جنگیں جائز ہیں، کیونکہ ان دونوں طرح کی جنگوں کا مقصد اصلاح کرنا، فتنے کا سد باب کرنا، اور دین کی سربلندی ہے. ڈیفینسو وار میں یعنی مدافعانہ جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اور جنگ احزاب ہوئی. اور اوفینسو وار یعنی اقدامی جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خیبر ہوا، اسی طرح سے فتح مکہ ہوا، جنگ حنین ہوئی، جنگ تبوک ہوئی. یہ ساری اقدامی جنگیں تھیں. تو دونوں طرح کی جنگیں اسلام میں ہوئی، اور دونوں طرح کی جنگیں جائز ہیں، کیونکہ ان دونوں طرح کی جنگوں کا مقصد اصلاح کرنا ہے اور فتنے کا خاتمہ کرنا ہے، فتنے کا سد باب کرنا ہے، اور دین کی سربلندی اس کا مقصد ہے. بہت اہم ترین بات یہاں ہو رہی ہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی ظلم موقوف ہو جائے، شرک کا خاتمہ ہو جائے. کیونکہ مومن جھنڈے لگانے کے لیے اور مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر لڑتا ہے، اور اس کو شہادت مقصود ہوتی ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دین کو سربلندی ملے، دین اللہ کے لیے ہو جائے. اس طرح کی جنگ میں ایسے لوگوں کو روکا جاتا ہے جو لوگوں کو اللہ سے جڑنے نہیں دیتے، اسلام کے خلاف کوششیں کرتے ہیں. دین تو ہر طرف پھیلے گا ہی، ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اس میں ہم کیا ایفرٹس کرتے ہیں وہ دیکھا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ دین وہاں تک ضرور بضرور پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات کی رسائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی مٹی اور گاڑے کے مکان کو نہ چھوڑے گا کہ اس میں دین کو داخل نہ کر دے، خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ. اسلام اور اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ عزت دے کر رہے گا اور کفر کو ذلیل و خوار کر رہے گا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اس بارے میں ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا
اور مسلمانوں میں سے ایک نہ ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو دین تو غالب ہو کر رہے گا. اب جو بھی اس دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کی کوششوں کو دیکھا جا رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، یعنی وہ فتنے سے باز آ جائیں، اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں، جزیہ دینے پر تیار ہو جائیں. فلا عدوان، تو نہیں ہے کوئی زیادتی، الا مگر علی الظالمین، اوپر ظالموں کے، یعنی ظالموں کے سوا کسی پر بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے. یہاں پر زیادتی سے مراد ان کو سزا دینا ہے اور ان سے جنگ کرنا ہے، اور ظالمین سے مراد ایسے شر پسند لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہو، یعنی اشتہاری مجرم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا عدوان، تو نہیں کوئی زیادتی، یعنی کوئی سزا نہیں دی جائے گی، ان سے کوئی جنگ نہیں کی جائے گی جو باز آ جاتا ہے، الا علی الظالمین، مگر اوپر ظالموں کے، یعنی سزا ظالموں کو دی جائے گی، ظالموں سے جنگ بھی کی جائے گی. اور ظالم سے مراد کون ہے؟ ایسے شرپسند لوگ جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، یہ اشتہاری مجرم ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ اشتہاری مجرم تھے، ان کا قتل ہونا ضروری تھا تاکہ فتنہ سر نہ اٹھائے. اب یہ آیت بھی جنگ سے ریلیٹڈ ہے. اگر اس آیت کو ہم اپنے اوپر رکھیں اور عام روزمرہ کی زندگی سے اس کو ریلیٹ کریں کہ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے جنگ نہیں کرنی. نفرتیں، عداوتیں، بغض، حسد، ان سب چیزوں سے دل کو صاف کرنا ہے. لوگوں کی عزت کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے. آج آپ دیکھیں تو مسلمان کتنے خطرات میں اور دباؤ میں ہیں، کتنے پریشرز ہیں مسلمانوں کے اوپر. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان میں اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، کوئی اقدام نہیں. آج مسلمان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو گیا، ایک دوسرے سے لڑنے میں ہی فرصت نہیں. گھروں کے حالات دیکھ لیں تو وہاں بھی جنگیں ہیں، کاروباری حالات دیکھ لیں تو وہاں پر بھی لڑائیاں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، بغض ہے، حسد ہے. آج مسلمان اتنے مضبوط کیوں نہیں؟ آج وہ اپنا دفاع اچھے سے کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قوم کے اندر عزت نفس ختم ہو جاتی ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی. ہمارے اندر موت کا خوف بھی بہت بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے ہم جہاد بھی نہیں کر سکتے. تو جتنا جتنا مسلمانوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اتنا زیادہ وہ اپنے ہر معاملے میں مضبوط ہوں گے، ان کی ایک سہ بنے گی، ان کی پاور بڑھے گی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں سچا ایمان ہے تو ایک مسلمان کئی 100 پر بھاری ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ آپ اس بارے میں بھی قرآن پاک میں، کیونکہ اس مومن کا کافروں کے دلوں پر بڑا روب ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کا کوئی روب ہی نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان پختہ نہیں، ہمارا ایمان سچا نہیں. ہماری زندگیاں بے مقصد ہیں، ہماری زندگیوں میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، ہم محنت کرنا نہیں چاہتے،
ہم سہولتوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور ایون آپ دیکھیے کہ جو دین کا کام کر رہا ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے ملٹیپل سہولتیں ملنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میں تو دین کا کام کر رہا ہوں. اور آپ دیکھیے کہ ہماری ساری زندگی روٹین میں گزر رہی ہے. کھانا پینا، سونا، آرام کرنا، سب کچھ روٹین میں ہو رہا ہے، ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. اس روٹین میں چلتے ہوئے ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی میں تو بہت دین کی خدمت کر رہی ہوں اور بہت زیادہ ایکٹیو ہوں، دین کا کام کر رہی ہوں، دین کو سپورٹ کر رہی ہوں. لیکن جہاں ہماری روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے وہاں ہم غائب ہو جاتے ہیں. تو ایسے روٹین کو ڈسٹرب کیے بغیر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی. ہم سب کو قربانی کرنا ہوگی اور جنگ کی ابتدا خود سے کرنی ہے. پہلے خود سے لڑنا ہے. جو خود سے لڑ سکتا ہے وہ پوری دنیا سے مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ خود سے لڑنے والا ہی بہادر ہے. آج اگر گھروں میں جو جنگیں ہوتی ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ لڑائیاں ہوتی ہیں آپسی رشتے ناتوں کے درمیان، وہ رشتے ناتے روٹھ جاتے ہیں، ان کو منانا لوگ خاطر میں ہی نہیں لاتے. کہتے ہیں جو روٹھا ہوا ہے اس کو اسی حال میں ہی رہنے دو. تو اگر ہماری زندگیوں میں کوئی ایسے رشتے دار ہیں جن سے جنگ ہی ہو گئی ہے اور وہ روٹھ گئے ہیں، تو ان کو اللہ کی خاطر منانا ہے اور معافی بھی مانگ لینا ہے. پھر وہ معاف نہ کرے تو اب اس کا اس کے رب کے ساتھ معاملہ ہے. ہم اپنے معاملات درست کر لیں. آپ کو پتہ ہے مومن کس لیے محبت کرتا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. اسی وجہ سے اس کی محبت بڑی بے غرض ہوتی ہے. وہ جواباً محبت نہیں کرتا، وہ بے غرض ہو کر محبت کرتا ہے. جو برادری دیکھ کر، جو رنگ اور نسل دیکھ کر، جو سٹیٹس دیکھ کر محبت کرتے ہیں نا، وہ مومن نہیں ہے. مومن تو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. کتنی پیاری روایت ہے ابو داؤد کی. یہ ایمان کا کرائٹیریا ہے. یہ ہے سچا ایمان، یہ ہے کمپلیٹ ایمان. صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا. یعنی اگر کسی برائی سے نفرت محسوس ہو رہی ہے تو وہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو برائی کہا ہے. اگر کسی کام سے نفرت محسوس ہو رہی ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کام کو برا کہا ہے. تو نفرت بھی اللہ کے لیے ہی کرنا، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے ہی رک جانا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. ایک اور بہت پیاری حدیث آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو ظلم میں سونپتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ اس کو حقیر جانتا ہے. کسی شخص کے بدبخت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کتنی اہم یہ حدیث ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے. یہ کون سا رشتہ ہے؟ یہ ایمان کا رشتہ ہے. ایک تو سگے بھائی بہن ہوتے ہیں، سوتیلے بھائی بہن ہوتے ہیں، یہاں ایمان کا رشتہ ہے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے بنا دیا گیا ہے، یہ کہہ کر کہ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے. ساتھ اس اخوت کا جو حق ہے اس کو بھی واضح کیا گیا. نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو ظلم میں سونپتا ہے. یعنی کسی اور کے حوالے بھی نہیں کرتا کہ وہ اس پر ظلم کر سکے. نہ اس کو رسوا کرتا ہے، اس کی انسلٹ نہیں کرتا، بے عزتی نہیں کرتا، نہ اس کو حقیر جانتا ہے، اس کو ڈیگریڈ نہیں کرتا. اور پھر فرمایا کہ کسی بھی شخص کے بدبخت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بدبخت کسے کہتے ہیں؟ بد نصیب، بد قسمت، محروم شخص.
کسی بھی شخص کے بدبخت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. تو اپنی آپسی جنگوں کو ختم کرنا ہے، گھروں میں امن قائم کرنا ہے، اس کی خاص دعا بھی کرنی. یقین مانے رو رو کے اللہ کے آگے اس دعا کو رکھیں، کیونکہ گھروں کا امن بہت ضروری ہے. آپ کو پتا ہے، آپ کوئی بھی کریٹیوٹی کرنے کے لیے جہاں صلاحیت ضروری سمجھتے ہیں وہاں امن بھی بہت ضروری ہے. کوئی بھی کام آپ پیس آف مائنڈ کے ساتھ کریں یا پھر ٹینشن کے ساتھ کریں، فرق ہے. کسی بھی کریٹیوٹی کے لیے ضروری ہے کہ گھروں میں امن ہو، دلوں میں امن ہو، ذہنوں میں امن ہو، سکون ہو. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کی کوشش کرنے والے ہوں. بات تو یہاں جنگوں کی ہو رہی تھی، لیکن اس کو عام روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے بھی ریلیٹ کرنا ضروری ہے. لڑائی کی نفسیات کو ختم کرنا ہے، لڑنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ کو پتا ہے لڑنے سے کون بچ سکتا ہے؟ جو کمپرومائز کرنا جانتا ہو. اگر آپ کمپرومائز نہیں کریں گے تو کئی لڑائیاں کریں گے، ٹھیک ہے، خود کا سکون بھی برباد کریں گے اور دوسروں کا سکون بھی برباد کریں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لڑنے کا حق نہیں ہوتا، بسا اوقات آپ بڑے حق کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ کی خاطر اس لڑائی کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت فائدہ ہے اس سے. عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، اس بری سچویشن میں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کسی مسلمان کو رسوا نہیں کریں گے، ہم کسی کو تنہا نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں لوگ دوسروں کو تنہا کرتے ہیں، اکیلا کرتے ہیں کہ اس کو اکیلا چھوڑو عقل آ جائے گی. نہیں، کبھی نہیں. کبھی کسی کو تنہا نہ کریں، اکیلا نہ کریں. اور ہم کسی مسلمان پر ظلم نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ایمان کا رشتہ ہے نا اس کو نبھائیں انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. پھر اگر وہ رک جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، تو اب کوئی زیادتی نہیں، کوئی ان کو سزا نہیں دی جائے گی، کوئی ان سے جنگ نہیں کی جائے گی. إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سوائے ظالموں کے، یعنی ظالموں کو سزا ملے گی، ظالموں سے جنگ ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشہر الحرام، ماہ حرام، بالشہر الحرام، بدلے ماہ حرام کے، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے. یہاں حرمت والے مہینوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی حرام ہے، الا یہ کہ دشمن ان میں لڑائی شروع کر دے. حرمت والے مہینے 4 ہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4تھا رجب. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. 3 تو لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک بیچ میں رجب آتا ہے. یہ چاروں کے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے گئے تھے، جس کا میں نے آپ کو ابھی ذکر بھی کیا، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ جانے نہیں دیا، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے. یوں سمجھ لیجئے کہ 3 دن کا ویزا نیکسٹ ایئر کے لیے ان تمام مسلمانوں کو مشرکین مکہ نے دیا. وہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا. جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. مطلب یہ کہ اس دفعہ بھی اگر
کفار مکہ اس مہینے کی حرمت کو پامال کر کے، یعنی گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکہ جانے سے روکیں، تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو گے۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو گے، بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ گے۔ یعنی حرمت والے مہینوں میں ویسے لڑائی حرام ہے، لڑائی نہیں ہو سکتی، ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر دشمن ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرے تو تم ان سے لڑائی کر سکتے ہو۔ اسی بات کو واضح کیا جا رہا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حرمت والے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد نہیں کیا کرتے تھے، الا یہ کہ دشمن پہل کرتا تو پھر اس سے لڑتے تھے۔ جب حرمت والا مہینہ ہوتا تو آپ جنگ سے رک جاتے تھے حتیٰ کہ وہ مہینہ گزر جاتا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال و جدال ممنوع ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر عرب میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ یہ 4 مہینے قابل احترام مانے جاتے تھے تاکہ حج اور عمرہ کرنے والے امن و امان سے سفر کر سکیں۔ چونکہ یہ اچھا دستور تھا اس لیے اسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ اب عربز جو تھے وہ اس حرمت کا بسا اوقات خیال نہیں رکھتے تھے، تو اس بات کو واضح کیا گیا کہ اگر وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی حرمت کا خیال رکھو، اگر وہ حرمت کو نظر انداز کریں تو تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے جنگ کرو۔ ابتدا تم نے نہیں کرنی جنگ کی، پہل تم نے نہیں کرنی جنگ کی، لیکن اگر دشمن لڑنے کو آ جائے گا تو اب ہاتھ پر ہاتھ بھی نہیں رکھ کر بیٹھا جائے گا کہ جی حرمت والے مہینے ہیں ہم اس میں جنگ نہیں کر سکتے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اگر وہ جنگ کرنے آئیں تو تم بھی ان سے جنگ کرو۔ یہ رعایت دے دی گئی، رخصت دے دی گئی، یہ کہہ کر کے حرمتوں کا قصاص لیا جائے گا۔ چک قصاص اور ظلم میں فرق ہے۔ بدلہ لینے کی کچھ صورتیں ہیں۔ نمبر 1 قصاص۔ قصاص کیا ہوتا ہے؟ جو جیسا کرے اس کے ساتھ ویسے ہی کرو، یہ جائز ہے۔ دوسری شکل ظلم ہے، یعنی کسی کے ساتھ ظلم کرنا، ناروا سلوک کرنا، گالم گلوچ کرنا، زیادتی کرنا، یہ ناجائز ہے۔ ایک تیسری صورت بھی ہے، عفو و درگزر، اور یہ احسن اور خوبصورت صورت ہے کہ کسی بھی معاملے میں اگر بدلہ عفو و درگزر کی شکل میں دیا جائے تو یہ خوبصورت صورت ہے۔ تو بدلہ لینے کی کچھ صورتیں ہیں۔ نمبر 1 قصاص، یہ جائز ہے۔ نمبر 2 ظلم، یہ ناجائز ہے۔ اور نمبر 3 عفو و درگزر، یہ خوبصورت اور احسن صورت ہے، پسندیدہ ہے۔ پھر فرمایا فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی مانند اس کے، ما اعتدی جو زیادتی کی اس نے، علیکم تم پر۔ پس جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو، اس کی مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اور یہاں پر زیادتی سے مراد سزا دینا ہے، ان سے جنگ کرنا ہے۔ بہت اچھے سے یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ لڑائی کے وقت جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، اور لڑائی کے وقت جذبات کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل کام ہے، اس لیے زیادتی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ۔ بس جو تم پر زیادتی کرے سو تم بھی اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین ساتھ ہے تقوی کرنے والوں کے۔
تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کہ اگر ان حرمت والے مہینوں میں کافر تم سے جنگ کرتے ہیں تو تمہیں بھی ان سے جنگ کرنے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ تم اس بات کا خیال رکھو گے کہ جتنی زیادتی تم پر ہوئی ہے اتنا ہی بدلہ تم لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی حرمت والے مہینوں میں ڈیفینسو وار یعنی مدافعانہ جنگ تو ہو سکتی ہے، اقدامی جنگ نہیں ہو سکتی، اوفینسو وار نہیں ہو سکتی۔ اور اس معاملے میں تم کوئی زیادتی بھی نہیں کر سکتے، بدلہ صرف اتنا ہی لے سکتے ہو جتنی زیادتی تم پر ہوئی ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو اعمال بہتر ہو ہی نہیں سکتے۔ لڑتے وقت بھی تقوی اختیار کرو، لڑتے وقت بھی اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو، اور اس بات کو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ کا ڈر دلوں کو خوبصورت بناتا ہے، اور دل تب تک خوبصورت نہیں ہو سکتے جب تک کہ اعمال خوبصورت نہ ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو۔ وَلَا تُلْقُوا، اور نہ تم ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، ساتھ اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، یعنی خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ یہاں مال خرچ کرنے والے کو محسن کہا جا رہا ہے۔ تم احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بعض انصاری صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ جہاد میں مسلسل شرکت کرنے سے ہماری بعض کھیتیاں ضائع ہو گئی ہیں اور ہمارے اموال کو نقصان پہنچا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما دیا ہے تو اگر ہم کچھ عرصہ جہاد میں نہ جائیں اور اپنے اموال کو جہاد میں خرچ کرنے کے بجائے بنجر زمینوں کی اصلاح میں لگائیں تو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اور فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، کیونکہ اگر جہاد میں خرچ نہ کیا جائے تو جہاد کیسے جاری رہے گا؟ سامان جنگ کہاں سے آئے گا؟ سامان جنگ نہ ہونے سے جہاد پر کافی اثر پڑے گا، مسلمان مغلوب ہوں گے، دشمن قوموں کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور اس سے پوری مسلم قوم ہلاکت اور بربادی کا شکار ہو جائے گی۔ اس ہلاکت اور تباہی سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مال و دولت کی رغبت نہ کرو۔ جہاد میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، یہ نیکی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ نے اسلام کو عزت دی اور اس کے مددگار بہت ہو گئے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں ایک دوسرے سے کہا کہ بلا شبہ ہمارے مال خرچ ہو گئے، اب اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے اور اس کے مددگاروں کو زیادہ کر دیا ہے، تو اب اگر ہم اپنے اموال سنبھال کے رکھیں اور جو کچھ خرچ ہو چکا اس کی تلافی شروع کر دیں تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور جو کچھ ہم نے آپس میں کہا اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت سے مراد اموال کی نگرانی، ان کی اصلاح اور جہاد چھوڑ دینا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہلاکت سے کیا مراد ہے؟ اموال کی نگرانی، کہ اب ہم اپنے پیسے کو مزید ملٹیپل کریں، اس کو ری انویسٹ کریں، پیسہ کمائیں، ٹھیک ہے نا، بنجر زمینوں کی
اصلاح میں لگائیں. تو ہلاکت سے مراد اموال کی نگرانی اور ان کی اصلاح ہے. اور جہاد چھوڑ دینا. ظاہر ہے اپنے بزنس میں مصروف ہوں گے تو پھر جہاد کو تو ٹائم نہیں دے سکیں گے. تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے میں ویسے بھی خرچ کرنا چاہیے اور خاص الخاص جہاد فی سبیل اللہ پر خرچ کرنا بہت ہی بڑی نیکی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی نفقہ دے یعنی کوئی چیز دے کوئی انفاق کرے تو اس کا اجر 700 لکھا جائے گا. ایسے ترمذی نے روایت کیا ہے. آپ دیکھیں تو اس وقت مسلمانوں کی ہلاکت اور ذلت کا باعث یہی بات بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے اور کفار سے لڑنے کے بجائے عیش و عشرت اور جان بچانے کو ترجیح دی ہے. تو کفار کے ہاتھوں سے ان کی جانیں محفوظ نہیں رہی ہیں، نہ مال محفوظ رہے ہیں نہ عزتیں محفوظ رہی، اور ذلت الگ ان کا مقدر بنی ہوئی ہے. ایک روایت آتی ہے سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زراعت کا ایک آلہ دیکھ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے گھر میں یہ داخل ہو جائے تو پھر اس گھر میں ذلت داخل ہو جائے گی. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. زراعت کا ایک آلہ دیکھ کر ایک صحابی نے کہا کہ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم کے گھر میں یہ داخل ہو جائے، یعنی کہنا یہ مقصد ہے کہ اس گھر کا مقصد کیا بن جائے؟ دنیا کمانا. وہ گھرانہ اپنی عیش و عشرت پر فوکس ہے، اپنی ضروریات پر اور حاجتوں پر فوکس ہے، وہ فی سبیل اللہ خرچ نہیں کر رہا. تو جس قوم کے گھر میں یہ داخل ہو جائے تو پھر اس گھر میں ذلت داخل ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں. یہ مال کمانے میں اتنے مشغول ہو گئے، یہ ہلاکت نہیں تو اور کیا ہے. کثرت کی طلب میں پڑ گئے، اس وجہ سے نمازیں بھی چھوٹنے لگیں، اس وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی گئی، صدقات بھی کوئی نہیں دے رہا. تو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ اللہ کی راہ میں نہ دینا ہلاکت ہے. جہاد کے لیے نہ خرچ کرنا ہلاکت ہے. ایون جہاد نہ کرنا ہلاکت ہے. اپنی ذات پر حد سے زیادہ خرچ کرنا بھی ہلاکت ہے. تو خرچ کرتے وقت احسان کیا کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. یہ خرچ کرتے وقت احسان کرنا ہے. پیچھے بات آئی تھی نا کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتے. یہاں بات آ رہی ہے احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اگر اللہ کی محبت چاہیے تو پھر احسان کرنا ہوگا. یہاں الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. جی، اور خرچ کرنے کی بات سے اس ٹاپک کا اینڈ کیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ بھی اقسام بر میں سے ہے، یعنی نیکی کی اقسام میں سے ہے کہ جب جنگ وغیرہ کی صورتیں ہوں تو اس میں مال خرچ کرو. صرف ذاتی طور پر مال خرچ کرنا ناپسندیدہ ہے اور یہ انسان کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے. اب دیکھیں تو واتقوا اللہ وانفقوا واحسنوا، یہ سارے جو ہے ایک طرح سے خوبصورت عمل ہیں جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں. اللہ سے ڈرو، خرچ کرو، احسان کرو. اور اس آیت کا اختتام بہت خوبصورت انداز میں کیا گیا کہ ان اللہ یحب المحسنین. ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو لازماً ہمیں احسان کی روش اپنانی ہے. واضح ہے ساری آیات؟ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.